جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ۔ حق اور سچ کی جنگ۔ جنگ بدر۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی اور سب سے اہم جنگ تھی جس نے تاریخ اسلام کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ عظیم دن تھا جب کمزور سمجھنے جانے والے مسلمانوں نے اللہ کی مدد اور ایمان کی طاقت سے ایک بڑی اور مضبوط فوج کو شکست دی۔ اس وقت مسلمان کی حالت بہت کمزور تھی۔ ان کے پاس نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی طاقت اور نہ ہی کوئی بڑی تیاری، لیکن ان کے دلوں میں یقین، صبر اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ یہ جنگ رمضان کے مہینے میں لڑی گئی جب گرمی بھی تھی اور حالات بھی بہت سخت تھے، مگر مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری۔ دشمن کے پاس 3 گنا زیادہ فوج، گھوڑے، تلواریں اور سامان تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس صرف ایمان کی طاقت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسلمان ہار جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے مدد بدر کے دن کی جب تم کمزور تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تاکہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر لڑے۔ یہ منظر ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور یقین کا باعث بنا۔ میدان بدر میں آسمانی مدد کے آثار ظاہر ہوئے اور دشمنوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ مسلمانوں نے بہادری، صبر اور ایمان کے ساتھ جنگ لڑی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو سر بلند کیا۔ دشمن شکست کھا گیا اور اسلام کو دنیا میں پہلی بڑی فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کا وقار بڑھ گیا۔ جو لوگ پہلے ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ اب ان کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ مکہ کے بڑے سردار جو سمجھتے تھے کہ مسلمان کبھی نہیں سنبھلیں گے، وہ حیران رہ گئے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی جماعت نے اتنی بڑی طاقت کو ہرا دیا۔ جنگ بدر نے ثابت کیا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ میں ہوتی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت شروع کی تو قریش کے سرداروں کو یہ بات بہت بری لگی۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ قریش کے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی سرداری اور دولت نام ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا۔ کسی کو مارا جاتا تو کسی کو قید کیا جاتا، کسی کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک مضبوط اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عزت ملی، امن ملا اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سردار بہت جلنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ کفار مکہ کے قافلے شام اور یمن کے درمیان تجارت کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا۔ اس قافلے میں بہت سونا، چاندی اور قیمتی مال تھا، اور یہ مال مسلمانوں کا بھی حق تھا کیونکہ مکہ میں ان کی ساری جائیداد چھین لی گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو بھیجا کہ وہ اس قافلے کو روکیں تاکہ وہ اپنا حق کا مال واپس لے سکیں۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے فوراً مکہ میں پیغام بھیجا کہ مسلمان قافلہ روکنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر قریش کے تمام بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن عتبہ 1000 سپاہیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ سب سے زیادہ لوگ انصار مدینہ کے مسلمان تھے، باقی مہاجرین مکہ سے آئے مسلمان تھے۔
مسلمانوں کی قیادت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، دونوں لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ ہار گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اسلامی رسم کے مطابق پہلے ایک کے مقابلے میں ایک لڑائی ہوتی تھی۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے۔ مسلمان کی طرف سے حضرت حمزہ اور امام علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں اترے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا اور امام علی علیہ السلام نے ولید کو مارا اور حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، مگر بعد میں انہوں نے بھی دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ جنگ کا پہلا مرحلہ تھا اور فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ اب دونوں طرف سے تیر اندازی اور تلواروں کا زور شروع ہوا۔ کفار تعداد میں زیادہ تھے، مگر ایمان کی طاقت مسلمانوں کے دلوں میں تھی۔ امام علی علیہ السلام نے کئی دشمنوں کو ایک ایک وار میں قتل کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کم از کم 20 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ کے چچا تھے، وہ بھی بہت بہادری سے لڑے اور دشمنوں کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا۔ حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت مسعد بن عمیر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی شاندار کردار ادا کیا۔ حضرت بلال نے اپنے پرانے ظالم امیہ بن خلف کو جنگ میں پہچانا اور اسے انجام تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ بدر کے دن فرشتوں کو نازل کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے فرمایا، میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا۔ اور واقعی کئی صحابہ نے بعد میں کہا کہ ہم نے سفید لباس والے مجاہدون کو دیکھا جو دشمنوں پر وار کر رہے تھے، وہ فرشتے تھے۔ کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے، ان میں بڑے سردار بھی شامل تھے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف۔ مسلمانوں کے 14 صحابی شہید ہوئے، ان میں حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت صفوان بن وہب اور حضرت معوذ اور حضرت عاقل بن بقیر شامل تھے۔ یہ جنگ اسلام کی پہلی جنگ اور فیصلہ کن فتح تھی۔ پورے عرب میں مسلمانوں کا رعب اور عزت بڑھ گئی۔ کفار مکہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا، ان کے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ رحم کا سلوک کیا۔ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں کہا کہ وہ 10 بچوں کو پڑھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ جنگ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ جب نیت سچی اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ دن ہمیشہ تاریخ میں روشن رہے گا، وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو عزت عطا کی اور اسلام کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ جنگ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کا زندہ ثبوت تھی، جس نے اسلام کو عزت، طاقت اور سربلندی بخشی۔